بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 101 اور 8ویں قسط ہے اور واقعہ بیان کیا جا رہا ہے آپ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ ناظرین، پیج نمبر ہے 109 اور 8ویں قسط ہے اور وی لاگ نمبر ہے 101 اور واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، اردو میں ہے اور قصص الانبیاء اس کتاب کا ٹائٹل ہے اور رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا عبد المنان صاحب۔ ناظرین، اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے قصے اور سچے واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہو سزا چاہتا ہوں، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ وی لاگ نمبر 101 اور 8ویں قسط ہے۔ رب ذوالجلال قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غیبت حبی فی الغیبت جبی۔ ترجمہ، پھر جب لے کے چلے اور آپس میں متفق ہوئے کہ ڈالیں اس کو گمنام کنویں میں، پس جاتے جاتے کنعان سے 6 کوس کے فاصلے پر اپنی بکریوں کی چراگاہ میں جا پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کھیل کود کے ساتھ خوشیاں کرتے ہوئے چلے۔ بھائیوں نے ان پر ظلم اور دست درازی اور تمانچے لگانا شروع کر دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فریاد و زاری کی اور کہنے لگے کہ میں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جو تم مجھ پر اتنا ظلم کر رہے ہو؟ کیا میرے باپ نے مجھے تم کو نہیں سونپا ہے، یا تم میرے بھائی نہیں ہو؟ تم لوگ اپنے باپ کی وصیتیں اور نعمتیں مت بھولو اور میری بے مادری اور پسری پر رحم کرو، ہر چند کے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، لیکن انہوں نے کچھ نہ سنا اور برابر مارتے ہی رہے۔ پھر وہ سب کہنے لگے کہ تو نے یہ بات جھوٹ بنا کر اپنے باپ سے کہی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آفتاب اور مہتاب اور 11 ستاروں نے آ کر مجھے سجدہ کیا ہے۔ شاہد تیری یہی آرزو ہے کہ ہم سب تیرے زیر حکم رہیں، اور اب تو تیری موت آ چکی ہے اور اس جگہ پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ تیری پشت پناہی کر سکے اور تجھ کو ہم لوگوں سے چھڑا سکے۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے یہ باتیں سنی تو وہ اپنے بڑے بھائی یہودا کے پاس چلے گئے اور ان سے یہ ماجرا کیا۔ انہوں نے یہ سن کر اپنے بھائیوں کو سختی سے منع کیا اور کہا کہ تم لوگ اپنے عہد پر قائم رہو اور انہیں مت مارو۔ اس پر وہ سب کہنے لگے کہ اس کو کسی گمنام کنویں میں ڈالنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو سب بھائی مل کر ایک گمنام کنویں کے کنارے لے گئے اور ان کے تمام کپڑے اتار لیے اور ننگا کر کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک ڈول میں بٹھا کر کنویں میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت فریاد زاری کرنے لگے اور کہا کہ آج کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ میرے ضعیف باپ کو خبر پہنچا دے اور وہ آ کر دیکھیں کہ ان ظالموں نے ایک گمنام کنویں میں مجھ بے گناہ کو گرا دیا اور ذرا بھی ان کو ترس نہ آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس اندھیرے کنویں میں جب آدھی راہ میں جا پہنچے اور رسی ڈول کی اس وقت بڑے بھائی یہودا کے ہاتھ میں تھی تو دوسرے بھائی بڑے شمعون نے آ کر رسی کاٹ دی
اور اس کا دلی ارادہ یہ تھا کہ جلدی سے کنویں میں جا گرے اور پھر وہاں مر جائے اور پھر وہیں مر جائے۔ قضائے الہی سے ایک نیزہ پانی کنویں میں خالی تھا، خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کو کنویں کے اندر پانی کے اوپر ایک پتھر پر بٹھا دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں کئی دن رہے، بعضوں نے کہا کہ صرف ایک دن رات رہے۔ جب بھائیوں نے آ کر ان کو کنویں میں ڈالا تھا تو ان کو یقین ہو گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر مر گئے۔ ناظرین، یہ واقعہ ریپیٹ تھوڑا کریں گے مگر اس کو یہاں ہی ہم ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویلاگ میں دوبارہ ریپیٹیشن کے ساتھ اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، امت کے حق میں جو تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا۔